अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेर साहब ठीक ठाक हैं आप? बाकी मरीजों का क्या हाल है? आज क्लास कुछ छोटी लग रही है। इमाम साहब नहीं है आज। बदल वाकफ तो बेहतर है पहले से। इमाम साहब भी नहीं है और तूबा नहीं आई आज। कहीं बाहर गई है? आ रही है। कौन सी आयत? 142। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन वग़ैर मारूशातिन वन्नख़्ल वज़र्अ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहन मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह। कुलू मिन थमरिही इज़ा अथमर वआतू हक़्क़हू यौम हस्वादिही वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। वमिनल अनआमि हमूलतन व फ़रशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। थमानियत अज़वाज मिनद्दानि इस्नैनि व मिनल माज़ि इस्नैनि कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। वमिनल इबिल इस्नैनि व मिनल बक़रि इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्ल अन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। कुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलय्य मुहर्रमन अला ताइमिन यतमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़न उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि फ़मन इत्तुर्र ग़ैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम। वलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर वमिनल बक़रि वल ग़नमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म ज़ालिक जज़यनाहुम बिबग़यहिम व इन्ना लसादिक़ून। फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ु रहमतिन वासिअह वला युरद्दु बअसुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै।
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش وما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، وہی ذات ہے جس نے اٹھایا باغات کو، نشو و نما میں اٹھانا، پیدا کرنا، نباتات کی طرح اٹھنا، اور حشر نشر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو انشا کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس نے پیدا فرمایا یا جس نے بلند کیا باغات کو، یا بلندی کے معنی اس لیے زیادہ موزوں ہے کہ اگلا جو مضمون آ رہا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے۔ بس اس نے باغات کو بلند کیا، معروشاتن وغیرہ معروشاتن، ایسے بھی ہیں جو ٹٹیوں کے سہارے بلند کیے جاتے ہیں، وغیرہ معروشاتن، اور ایسے بھی ہیں جو از خود بلند ہوتے ہیں، کسی چیز پر چڑھائے نہیں جاتے۔ والنخل والزرع، اور کھجوریں پیدا فرمائیں، کھجوریں والزرع، اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، ان کا مزہ، ان کا کھانا الگ الگ ہے۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، یا نہیں بھی ملتے جلتے۔ کلو من ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور ان کی برداشت کے وقت، یعنی فصل جب برداشت کی جاتی ہے اس دن
لفظاً ترجمہ ہے کٹائی، حصاد کہتے ہیں کٹائی کو، مگر پھلوں کی کٹائی چونکہ نہیں ہوتی، اردو میں نہیں کہتے ہم، اس لیے میں نے برداشت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف سے کام نہ لو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، ان دونوں باتوں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں قتل اولاد سے مراد وہ اپنے پرانے رسم و رواج اور توہمات کو آگے اولاد میں جاری کرنا اور ان کا اچھا سمجھتے ہوئے اپنے غلط مذہب کو اولاد کا مذہب بنا دینا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہی بات گزری ہے۔ اور دوسرا حرموا ما رزقهم اللہ، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ اللہ نے جو چیزیں حلال فرمائیں قرار دیں، ان مشرکوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دی، یعنی ان میں سے بعض کو افتراء علی اللہ، لیکن جھوٹ وہ خدا کی طرف باندھتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی منشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے انہوں نے حرام کو حلال قرار دے دیا، حلال کو حرام قرار دے دیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ یہ آیت کل ہو چکی ہے نا، یہ تو اب ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ دو قسم کے درخت، پھلدار درخت ہوتے ہیں جو سہارا دے کے اٹھائے جاتے ہیں اور جو سہاروں کے بغیر خود بخود اٹھتے ہیں، ان دونوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجوریں اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جن کے پھلوں کے مزے الگ الگ ہیں، جن کا کھانا الگ الگ ہے سے مراد ہے ان کے پھلوں کے مزے الگ الگ ہیں۔ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، یہاں جو بات خاص طور پر توجہ دلانے کے لائق ہے، جس کی وجہ سے میں دوبارہ اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دنیا کے سب پھلوں کا نام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بعض مستشرقین اور بعض شک کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ صرف انہی پھلوں کا نام ہے جن پھلوں سے عرب واقف تھے، اور باقی کسی پھل کا نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، آپ سیریا یعنی شام کے سفر پر جا چکے ہیں بار بار، اور تمام مستشرقین جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات سے خوب واقف تھے، اور سیریا کے وہ پھل جو معروف اس وقت سے چلے آ رہے ہیں ان کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی علم یا اس کے نہ ہونے سے پھلوں کے ناموں کے انتخاب کا کوئی ذکر نہیں۔ انتخاب کس بنا پر فرمایا گیا ہے یہ بار بار قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے۔ مشتبہ ہوں و غیر متشابہ، یا متشابہ ہوں و غیر متشابہ، اس میں پھلوں کی تمام اقسام بیان ہو گئی ہیں۔ بعض ایسے ہیں، یعنی اقسام ہیں جو اندرونی طور پر ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، جیسے مالٹا اور اس قسم کے بہت سے پھل۔ بعض ایسے ہیں جن کے اندر چھوٹے چھوٹے پھلوں کے قسم کے پیالے سے بنا دیے گئے ہیں، جیسے انار ہے اور ان کے اندر بیج لپٹا ہوا ہے۔ بعض گٹھلی کے گرد لپٹے ہوئے پھل ہیں، بعض چھلکے دار ہیں، بعض غیر چھلکے دار ہیں، بعض گچھوں میں کیلوں کی طرح نکلتے ہیں۔ اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے، مجھے کوئی قسم بھی دنیا میں پھل کی ایسی نظر نہیں آئی جس کا قسم کے طور پر قرآن کریم میں ذکر نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے نمائندہ پھل چنے ہیں
اور وہاں یہ فرما کر مشتبہ و غیر متشابہ یا متشابہ و غیر متشابہ بتا دیا ہے کہ ان کی بریکٹس ہیں. کچھ خاندان ہیں جن میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم خاندانوں کی نمائندگی میں یہ ذکر فرما رہے ہیں. یہ جو مضمون ہے یہ بہت گہرا ہے اس نقطۂ نگاہ سے کہ ایوولوشنسٹ جو ارتقاء کا ڈارون کا نظریہ پیش کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پھلوں کے ارتقاء کا ان کے پاس نہ آج تک کوئی جواز ملا ہے، نہ وہ اس تفریق اور تقسیم کی کوئی قطعی عقلی دلیل پیش کر سکتے ہیں. جس طرح قرآن کریم نے پھلوں کو قسموں میں تقسیم فرمایا ہے، اس کے لیے بہت میں غور کیا، مجھے کہیں بھی ایوولوشنسٹ یعنی ڈارون والا نظریہ ارتقاء پیش کرنے والوں کا کوئی بھی ایسا مضمون نہیں ملا، کوئی کسی کتاب میں ایسا ذکر نہیں ملا جس میں وہ پھلوں کے اس طرح کے ارتقاء جس طرح قرآن کریم بیان فرما رہا ہے اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہوں، اس کا پس منظر بتاتے ہوئے بتائیں کہ اس طرح اس قسم کے پھلوں کا ارتقاء ہوا ہے، اس طرح اس قسم کے پھلوں کا ارتقاء ہوا ہے، اور کیا قدرتی محرکات تھے جن کی وجہ سے ان کو ایسا ہی بننا تھا. بس یہ بہت ہی دلچسپ مضمون ہے جو احمدی سائنسدانوں کے لیے غور طلب ہے، اس لیے میں ترجمے کے علاوہ واپس جا کر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اور جو حساد کا لفظ ہے کٹائی کا، یہ اس لیے کہ اس میں کھیتیاں بھی شامل ہیں، کھیتیوں کے بھی پھل ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کریم نے حساد کے عمومی لفظ سے استعمال کیا جو عرب فصلوں کی برداشت کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں. 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن الماء اثنین. کیا رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور مویشیوں میں سے ہم نے لادو جانور بھی پیدا کیے اور سواری کے جانور بھی. انعام کا لفظ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جہاں تک عرب ڈکشنری ہے وہ اس کا ترجمہ صرف اونٹ ہی کرتی ہے، کیونکہ نام کا لفظ عرب اونٹ کے لیے ہی استعمال کرتے تھے، مگر قرآن کریم نے اس کو وسیع تر معنوں میں استعمال فرمایا ہے. انعام ہمیشہ وہ سب مویشی، انعام کے دائرے میں وہ سب مویشی آتے ہیں جو دودھ دینے والے جانور ہیں، جن پر بعض صورتوں میں سواری بھی کی جاتی ہے اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے. بلکہ جو زیادہ نعمت والا ہے یعنی اونٹ، اس کے اس سے بھی زیادہ استعمالات ہیں. اس کی اون کا استعمال، اس کی کھال کا استعمال، اور بھی بہت سے ایسے استعمالات ہیں جن میں سب سے زیادہ نعمتیں اونٹ میں اکٹھی ہو گئی ہیں. پیاس کی شدت کے وقت صحرا میں اونٹ کے اندر ایک پانی کی تھیلی جمع ہوتی ہے، وہ پیاس سے مرنے سے بچاتی ہے. اس کو چیر کے یا بعض دفعہ اس میں سوراخ کر کے وہ پانی نکال لیتے ہیں جو اس نے اپنے مشکل وقتوں کے لیے بچا کے رکھا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تھیلی مقرر کی ہوئی ہے. تو اونٹ پر غور کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ فائدہ مند جانور اونٹ ہی بنتا ہے. عام بنی نوع انسان کے لیے نہیں، اپنی ذات میں انسان کے فائدے کے زیادہ سے زیادہ طریق اونٹ کو عطا کیے گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ اعضاء کی قسمیں ایسی بھی عطا کی گئی ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. من الضأن اثنین، دمبوں میں سے بھی 2 ہیں اور بکریوں میں سے بھی، یعنی بھیڑوں میں سے بھی 2 اور بکریوں میں سے بھی 2. قل الذکرین حرم ام الانثیین، تو ان سے پوچھ کہ کیا
دو نر حرام فرمائے ہیں یا دو مادہ حرام فرمائی ہیں؟ پھر وہی ہے، کیا ہو گیا؟ حمولۃ و فرشہ کے بعد آگے رہتا تھا، معاف کرنا، کلو مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ سارے رزق قسمیں آ چکی ہیں، پھلوں کی، کاشت کی ہر قسم، اور اب یہ جانوروں کی قسمیں جو انسان کی غذا کا دار و مدار ہیں۔ تو دونوں قسم کی اقسام رزق کی عطا فرمانے کے بعد، ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے کلو مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے نقش قدم یا اس کے نقوش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ 8 جوڑے ہیں، دمبوں میں سے یا بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2 کی پوچھ، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے 2 نر حرام فرمائے ہیں؟ یہاں اللہ کا لفظ ہی نہیں آیا، ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یا 2 مادہ حرام فرمائی ہیں۔ اب مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں قسم کی مادینوں کے حمل میں جو چیز قرار پاتی ہے وہ حرام فرمائی ہے، جس پر ان کے حمل مشتمل ہے، رحم جن پر مشتمل ہے مراد ہے، جو حمل وہ اٹھائے ہوئے ہیں وہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے خبر دو علم کی بنا پر اگر تم سچے ہو۔ من الابل اثنین، اونٹوں میں سے 2، ومن البقر اثنین، اور گاؤں میں سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا 2 نر اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے ہیں یا 2 مادی نے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے رحم ان دونوں کی مادینوں کے رحم جس چیز پر مشتمل ہیں، یعنی جو حمل وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ تھے جب خدا نے یا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت فرمائی تھی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ موٹ افترا گھڑ لے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ جو مضمون ہے یہ تاریخی لحاظ سے چونکہ پرانا دکھائی دیتا ہے، اس لیے بعض لوگ تعجب کرتے ہیں اس تفصیل سے ان جانوروں کے ذکر کی کیا ضرورت تھی۔ پہلی مخاطب قوم عرب تھی، اور عربوں میں یہ خدا تعالیٰ پر افترا گھڑتے ہوئے حرام حلال کے قصے ان کے مذہبی رہنماؤں نے اس طرح جاگزین کر دیے تھے، دلوں میں بٹھا دیے تھے کہ ان کے نزدیک ان کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ تو قرآن کریم نے علم کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے کہ ان سے پوچھ علم ہے کہ نہیں کوئی اس کا، تو علم تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی الہی کتاب میں یہ موجود نہیں۔ بات علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ فرمایا اگر کوئی کتاب ہو، علم ہو تو پیش کرو، ورنہ ثابت ہے کہ تم نے خود گھڑا ہے، اور اگر تحریر نہیں ہے تو کوئی ایسے گواہ ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو۔ ایسی بھی کوئی گواہی تمہارے پاس نہیں ہے کہ جب پتہ چلے کہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو یہ ہدایت کی تھی۔ ضروری نہیں کہ الہام سننے کا وہ دعوے دار ہو، مراد یہ ہے کوئی اپنا مذہبی رہنما پیش کرے جس کا یہ دعویٰ ہی ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسا کرو۔ بس محض ڈھکوسلے ہیں، کوئی بھی ان کی حقیقت نہیں ہے۔
لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، وہ لوگوں کو گمراہ کرے تاکہ بغیر علم کے، یعنی ان کے پاس کوئی اتھارٹی تو ہے کوئی نہیں، اور ناس بھی بغیر علم ہیں جن کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی دونوں طرف یہ بات چلتی ہے۔ جاہل لوگ جہلاء کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ لفظ قوم جو ہے اردو میں ظالموں کی قوم نہیں ہم لکھتے، یعنی اردو محاورے میں لوگ شمار ہوتے ہیں، ظالم لوگوں کو، اور عربی میں قوم سے مراد وہ قوم بھی ہے جو عرف عام میں مشہور ہے اردو میں، اور لوگوں کے لیے بھی لفظ قوم استعمال ہوتا ہے۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی، ان سے کہہ دے کہ جو مجھ پر وحی فرمایا گیا ہے اس میں میں نہیں پاتا محرمن علی طاعم یطعمہ، کوئی ایسا کھانا جو کھانے والا کھاتا ہے حرام کیا گیا نہیں پاتا، مگر ان یکون میتۃ، خلاصہ ہے حرام کی تعلیم کا سوائے میتا کے، اور میتا میں وہ ساری قسمیں آ چکی ہیں جس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے، چوٹ لگ کے مرا ہو، جانور کا کھایا ہوا ہو، وہ سارے، یا دم گھٹ کر یا تبھی موت مر گیا ہو، یہ سب چیزیں میتا کے اندر آتی ہیں۔ تو فرمایا جو وہی مجھ پر کی گئی ہے مجھے تو ان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا اس میں جو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا ہو۔ وہ کیا کیا ہے؟ میتتن اور دمم مسفوحن، یا خون جو بہایا گیا ہو اسے انسان اکٹھا کر کے پکا کے یا کچا کھا جائے، وہ خون جو اندر مل جل جاتا ہے وہ حرام نہیں، اسی لیے مسفوحن فرمایا گیا ہے۔ گوشت کے اندر حلال ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ خون تو رہ جاتا ہے، خاص طور پر یہاں کی اسٹیک کا جو پکتی ہے، میں تو نہیں وہ کھا سکتا، آدھی کچی ہوتی ہے، وہ اس کو کاٹے تو اندر سے خون نکلتا ہے۔ تو اس قسم کا خون جو حلال ہونے کے بعد پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، دم مسفوحن حرام ہے۔ اور لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اور فسقاً، یا نافرمانی کے طور پر، اہل لغیر اللہ بہ، فسق ہے نافرمانی، مطلب ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی اور از روئے نافرمانی لوگ کام کرتے ہیں، وہ ہے اہل لغیر اللہ بہ، جسے اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا اللہ کے غیر کی خاطر ذبح کیا گیا ہو۔ اور وہ جو پہلی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، یہ آیت کھلم کھلا اس کی تائید فرما رہی ہے کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ جس پر اللہ کا نام نہ پڑا جائے اس کو نہیں کھانا، اس سے مراد ہے غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہو یا نام نہ بھی پڑا گیا ہو، غیر اللہ کی نیت سے، غیر اللہ کی منت مان کر اسے پیش کیا گیا ہو۔ اس لیے جتنی بھی یہ چیزیں پیروں، فقیروں، مردوں کے نام پر پیش کرتے ہیں ان کی منتیں مان کر، وہ سب حرام ہے۔ یہاں ماں کا لفظ ہے، صرف گوشت کی بحث نہیں ہو رہی۔ ما اہلا جو ہے اس میں تو گوشت کے ذبح ہونے کا ذکر ہے، مگر فسق جو لفظ ہے اس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو خدا کے سوا کسی اور کی خاطر پیش کی جاتی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، پس جو کوئی مجبور و لاچار ہو جائے، غیر باغن، تبھی خواہش رکھتے ہوئے نہیں، ولا عادن، اور نہ ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو یقیناً تیرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ایسی بھوک جس کے نتیجے میں موت کا خطرہ لاحق ہو، اور
اس وقت وہ کھائے جس کی کھانے حرام ہو بے شک، کھائے مگر کھانے کی ذاتی خواہش نہ ہو، اور وہاں رک جائے جہاں اس کی زیادہ کم سے کم ضرورت پوری ہو گئی۔ عادن سے مراد ہے تجاوز کرنے والا، تو جس ضرورت کے پیش نظر اس نے حرام کھایا، اس ضرورت کو کے پورا ہوتے ہی اس کو چھوڑ دے۔ پیٹ بھر کے وہاں کھانا حد سے تجاوز شمار ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور ہم نے وہ لوگ جو یہودی ہوئے یعنی یہودی تھے ان پر حرام کر دیے تمام وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں، یا پنجابی میں کھر کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھر نہیں، پوس، ہاں کھر نہیں، میں کھر نہیں بلکہ ناخن، پنجے، تو پنجوں والے سب جانور حرام کر دیے۔ یہ جو آیت ہے یہ میں سمجھتا ہوں ابھی پوری طرح مجھ پہ کم سے کم واضح نہیں ہے۔ ظفر کا اصل لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اظفار تو ناخنوں کو کہتے ہیں۔ مثلا فاختہ کے ناخن ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور بعض چوپائے بھی ان پر حرام تھے، ان میں ظفر سے کیا مراد ہے؟ یہ تحقیق کریں، اگلی کلاس میں پیش کریں گے۔ اول تو یہ ان کی جو ہے نا یہودی کتب سے، یہودیوں سے پوچھ کر ان پر کیا کیا چیزیں حرام تھیں یا بعض ابھی تک ان کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے صحیح تعریف ظفر کی نکل آئے گی۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ ظفر میں اگر صرف ان پرندوں کے پنجے سمجھے جائیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، وہ تو مسلمانوں پر بھی حرام ہے، کیونکہ وہ جو گوشت خور جانور ہے ان کی قسم میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے ذہن میں تھوڑا سا وہ ایک ابہام سا ہے، میں چاہتا ہوں پورا کھل جائے پھر بیان کریں گے بعد میں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گایوں میں سے اور بکریوں میں سے، حرمنا علیہم، یہاں غنم مویشی جو بھیڑ بکریاں دونوں اس میں شامل ہیں، صرف بکریاں نہیں۔ حرمنا علیہم شہومہما، ہم نے یہود پر ان کی چربیاں حرام کر دیں۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ میں، جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی تو کیا کہتے ہیں اردو میں، اس کی جو بوٹی نکلتی ہے، خاص ایک لفظ ہے، لوگ وہ بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ کیا پٹ؟ کیا چانپس بھی ہوتی ہیں، اس کی جو مین ہڈی نکلتی ہے جس کے اندر ملی جلی چربی، گوشت، خون، اس کا ایک خاص نام ہے، پٹ شاید کہتے ہیں، پٹ کا گوشت۔ تو پیٹھ کے ساتھ چربی ضرور ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، تو کچھ ہے جو چربی الگ ہو جاتی ہے گوشت میں سے، کچھ ہے جو پیٹھ کی ہڈی میں اندر تک رسی بسی ہڈی وہ چربی ہوتی ہے، وہ فرمایا ہے کہ وہ ہم نے ان پر حرام نہیں کی تھی، جو مل جل گئی ہے، ہڈیوں کے اندر رس پس گئی ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہاں کیا؟ اچھا ابھی ہوایا، ہاں، یا انتڑیوں کے ساتھ جو چربی لگ جاتی ہے، اور مختلط بعظم، یا ہڈیوں کے ساتھ، ہوایا کا ترجمہ رہ گیا تھا، ہوایا یعنی انتڑیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوتی ہے یا ہڈیوں کے ساتھ جو ملی ہوتی ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے
یہ ان کو ان کی بغاوت کی سزا دی تھی، یعنی سرکشی جو کرتے تھے اس کی سزا دی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے بھی تحقیق ضروری ہے کہ کب یہ چیزیں کس دور میں حرام کی گئی ہیں اور کون سی بغاوت کی سزا ہے، سبت سے اس کا کیا تعلق ہے، یا دوسری اور کون سی ایسی چیزیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ریسرچ گروپ کو کہا تھا کہ اس پہ تحقیق کریں، آپ ان کو یاد کرائیں۔ جہاں تک میرا علم ہے مفسرین نے پتہ نہیں تحقیق کی ہے کہ نہیں، مگر میرے علم میں نہیں آئی، یہ بھی چیک کریں مفسرین کا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو کہہ دے کہ تمہارا رب بہت رحمت والا اور بہت وسعت والا ہے، ایسی رحمت والا جو بہت وسعت والی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ قوم المجرمین، مجرم لوگوں سے یا مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی ایک اور مہمہ پیش کرتی ہے۔ اگر وہ جھٹلا دیں تو کہہ دے وَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ کیوں مومن صاحب؟ ایمان تو آپ لاتے ہیں مگر وجہ بھی بتائیں۔ یہود تجھے جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلاتے رہے، لیکن ہم نے تو اپنی آواز سے رحمت جو ہے وہ تجھے دے دی ہے۔ نہیں، وہ جھٹلانے کے جواب تو عام طور پر سزا کی تنبیہ کے وعید کے طور پر ملا کرتا ہے۔ وہ آگے آ رہی ہے نا کہ نہیں، یہاں بعد میں آئے گی، میں یہاں پوچھ رہا ہوں اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ اس سے جو پہلا دماغ میں خیال آتا ہے کہ بڑا گویا نیکی کا کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ تجھے جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تو بڑی وسیع ہوتی ہوئی رحمت کا مالک ہے، وسعت پذیر رحمت کا مالک ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ شریعت کا نزول ختم نہیں ہوا، نبوت کی رحمت مراد ہے۔ وہ تجھے اس لیے جھٹلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انبیاء بنی اسرائیل پر آ کر رک گئی ہے، تو ان سے کہہ دے کہ یہ ایک جاری سلسلہ ہے اور بہت وسعتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں۔ اس لیے پہلا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، آپ کی نبوت کی تائید میں دیا گیا ہے۔ ولا یرد، اب دوسرا جواب یہ ہے پھر، جیسا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، ولا یرد باسو علی القوم المجرمین، اور مجرموں کے متعلق جب وہ سزا کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ فَسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، وہ یہ کہتے ہیں، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، بلکہ ہمارے آباء و اجداد بھی نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کوئی چیز حرام بھی نہ کرتے۔ اللہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس نے روکنا ہوتا تو روک دیتا، اس لیے سب کچھ جو ہے وہ خدا کی تائید سے، اس کی رضا کے ساتھ چل رہا ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ان سے پہلے جو گزرے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی بہانے بنائے تھے کہ باتیں خدا کی طرف منسوب تو نہیں کر سکے، مگر جو خود بخود چیزیں دین بنا دیں ان کی تائید میں صرف یہ دلیل دی کہ اگر اللہ چاہتا تو روک دیتا۔ حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ گمراہوں کو جب وہ گمراہی کا فیصلہ کریں خود نہیں روکے گا، براہ راست نہیں روکتا، نبیوں کے ذریعے روکتا ہے، تو نبیوں کے ذریعے تو روکا جاتا ہے، اس لیے ان کا عذر قبول نہیں ہے۔ فرمایا پہلے بھی ایسے لوگ ایسا ہی کرتے رہے ہیں،
پھر کیا ہوا ان کا انجام ہے حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب نے ان کو آ لیا یا انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب. لفظ یہ ہے ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. پھر اس سوال کو دہرایا گیا ہے کہ یہ فضول بات ہے کہ اللہ نے روکا نہیں اس لیے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. تو میں علم کے بغیر بات نہیں کرنی. بتاؤ علم کیا ہے، نکال کے لاؤ. لنا یعنی ہمارے سامنے پیش کرو. ان تتبعون الا الظن، تم تو محض ظن کی پیروی کر رہے ہو، ظن کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے. ان انتم الا تخرصون، اور تم اٹکل لگانے والوں کے سوا اور کچھ نہیں. وہ جو اٹکلیں مارتے ہیں ویسے ہی ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، ان سے کہہ دے کہ اللہ کے لیے، اللہ کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنی حجت کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. یعنی اس طرح ظنوں کی پیروی کرنے والوں کے ذریعے ہدایت نہیں دیا کرتا. جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی حجت، اس کی دلیل درجہ تام تک پہنچا دیتا ہے تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ اللہ کی طرف سے تھا. فلو شاء لہداکم اجمعین، جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دیتا، صرف ان مشرکوں کو تو نہیں ہدایت دینی تھی. یہ دلیل ہے بہت بڑی. انہوں نے یہ دلیل قائم کی تھی اپنے فرضی عقائد کی تائید میں. تو جو ان کا انکار کر رہے ہیں ان کو بھی تو ہدایت دینا اللہ کا کام تھا. اس لیے اجمعین کے لفظ نے ان کی دلیل توڑ دی ہے. اگر تمہاری دلیل ٹھیک ہو تو دنیا میں اختلاف ہو ہی نہ، اور ہر عقیدے کی تائید میں یہ دلیل پیش ہو سکتی ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم اس عقیدے سے ہٹیں. تو جو تمہارے مد مقابل عقیدے ہیں ان کو بھی تو تائید الہی حاصل ہوگی. پھر اس مضمون کو اجمعین لفظ میں بیان فرما دیا ہے کہ ہاں اللہ اگر چاہتا تو صرف تمہیں نہیں، پھر سارے بنی نوع انسان کو ہدایت دیتا اور وہ ہدایت پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، تو کہہ دے کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیتے ہوں ان اللہ حرم ھذا. سیدھی بات ہے، بس ایسے گواہ اکٹھے لا دو جنہوں نے کہا، جو کہیں کہ اللہ نے واقعی حرام کرا دیا تھا. ایک بھی گواہ نہیں ہے اس حلال حرام میں جو یہ لوگ آپ بناتے ہیں. فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو یہ مطلب نہیں کہ پھر مان جاؤ، لازماً جھوٹے ہیں. فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، ان کی گواہی کی تائید میں ہرگز گواہی نہیں دینی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ جو اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، تو ان سے کہہ دے کہ آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ما حرم ربکم علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. آگے تم کہو آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے، تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، تو کیا یہ مطلب ہے کہ والدین پر احسان حرام کر دیا ہے؟ ایک ہی فعل کے تابع یہ دونوں باتیں مذکور ہیں. ترجمہ کرنے والے یہی ترجمہ کرتے ہیں اور والدین پر احسان کا حکم دیا ہے. لیکن اگر عربی کی لغت کو دیکھا جائے، عربی محاورے کو دیکھا جائے، تو یہاں تو سیدھا سادہ یہ فرمایا گیا ہے حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا.
میرے نزدیک اس آیت میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ شرک کی مناہی ماں باپ کے ساتھ بھی چلتی ہے، کیونکہ ایک ایسا رشتہ ہے ماں باپ کے ساتھ جس سے آگے چلیں تو اس کا بالا رشتہ اللہ سے بنتا ہے، تخلیقی رشتہ ہے، اور ان کا شریک بھی نہ ٹھہراؤ مگر احسان کے طور پر، عبادت کے طور پر نہیں، نہ خدا کے برابر کسی کو سمجھو، نہ ماں باپ کے برابر کسی کو سمجھو، مگر جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے وہ احسان کے طور پر ہوگا، نہ کہ عابد معبود کے رشتے کے طور پر۔ تو اگر اس طرح پڑھیں تو احسان کا حکم تو داخل ہو گیا خود بخود، لیکن کوئی حذف حکم بیچ میں ماننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی اطاعت کا حکم ہے تو وہ ماں باپ ہیں، کہیں اس کے برابر کہیں کوئی حکم نہیں ملتا۔ اولو الامر کا حکم تو ہے، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ تم پہ زیادتی کرے تو اف تک نہیں کرنی، ماں باپ کے لیے ملتا ہے۔ تو اس لیے شرک نہ ٹھہرانا ایک معنوں میں ماں باپ پر بھی اطلاق پاتا ہے کہ اس جیسا کوئی رشتہ نہیں، اس جیسی اطاعت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، مگر ماں باپ کا تعلق احسان کے طور پر ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں کھول دیا گیا ہے کہ احسان کا سلوک کرو کیونکہ انہوں نے بہت تم پر رحم کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا رحم اللہ کا ہے جس نے جو خالق ہے، دوسرا رحم ماں باپ کا ہے جنہوں نے تخلیق کے سلسلے میں کڑی بن کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یاد تازہ کی ہے۔ اس لیے بے کا لفظ شرک کے ساتھ، شرک لا تشرکو کے ساتھ اسی طرح چلتا ہے جیسے بے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لا تشرکو بہی شیئن وبالوالدین، نہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، نہ والدین کے برابر کسی کو سمجھنا ہے، مگر یہ جو معاملہ ہے یہ احسان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا جب شریک نہیں ٹھہراتے تو احسان کوئی نہیں ہے، مگر ماں باپ ایک معنوں میں احسان وہاں بھی لگے گا، سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے۔ تو احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، اول وہ ہے، اور اس ذیل میں ماں باپ بھی ایک حد تک آتے ہیں۔ احسان کا لفظ جب ماں باپ کے لیے خصوص مخصوص کریں گے تو پھر یہ معنی بن جائیں گے کہ انہوں نے تم سے احسان کا سلوک کیا تھا، تم بھی ان سے احسان کا سلوک کرو۔ اب یہ ترجمہ چونکہ پہلے آپ کو کسی جگہ ملے گا نہیں، اس لیے کافی علماء کے ماتھے پہ بل ضرور پڑیں گے، مگر بے شک پڑھیں۔ بات یہ ہے کہ آیت کا واضح منطوق یہ ہے، اس میں امر کا حکم ہی نہیں، مناہی کا حکم ہے، امر کو کیسے داخل کر لے، اس پہ بل کو نہیں پڑتے، اس لیے کہ آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم سے غلطی تو ہو گئی ہے مگر ہماری کتاب ہے، چپ کر جاؤ، کسی کو نہ پتہ چلے، اور یہی معنی کر لو۔ حالانکہ واضح طور پر اللہ فرما سکتا تھا یامرو، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس سے اور حکم اس کا دیتا ہے۔ بس میرے نزدیک حقیقی صحیح منصفانہ انطباق کا یہی ایک رستہ ہے، اور اس سے والدین کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور واقعتاً کہاں ماننے میں خدا کے بعد اگر کسی کا کہاں ماننے کا پابند کیا گیا ہے، جذبہ احسان کے پیش نظر ایک محسن کے طور پر ان کی اطاعت کا جو حکم ہے یہ نہ کسی حاکم میں ملتا ہے نہ کسی اور رشتے میں ملتا ہے، صرف اللہ اور اس کے بعد ماں باپ میں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اب اولاد کا بھی ذکر آ گیا پھر ساتھ ہی، کیونکہ یہی ماں باپ کا رشتہ آگے چل رہا ہے۔ اپنی اولاد کا
قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے، کیونکہ جہاں تک رزق کا تعلق ہے وہ ماں باپ نہیں دیا کرتے، وہ اللہ سے ملتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کا قتل رزق کے ڈر سے نہ کرو۔ اس آیت سے جماعت احمدیہ میں ہمیشہ سے یہ مضمون سمجھا گیا ہے، اور اس پر بڑے بڑے مضامین بھی شائع ہوتے رہے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضامین بھی آتے رہے کہ اور ضرورتوں سے حمل گرانا، جبکہ ماں کی زندگی کا یا اس کی صحت کا سوال ہو، یا بعض وجوہات کے پیش نظر جو تربیتی امور سے تعلق رکھتی ہوں، فیملی پلاننگ کرنا فی ذات ہی حرام نہیں ہے، مگر املاق کا خیال اگر پیدا ہو کہ ہمارے بچے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو پال نہیں سکیں گے، ان کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر حملہ ہے۔ اس لیے حملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام تولید بھی پیدا فرمایا، یعنی انسان یا زندگی کے ماں باپ کے ذریعے آگے بڑھنے کا انتظام بھی جاری فرمایا، اور ایک رزق کے بڑھنے کا بھی اس کے پیرالل انتظام جاری فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پلاننگ میں ناقص ہو تو بسا اوقات وہ جو نفری ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور رزق کم ہو جاتا ہے۔ مہمان جب آتے ہیں گھروں میں تو جو اچھے منتظم ہیں وہ پورا خیال رکھتے ہیں کہ مہمانوں کا کھانا کم نہ ہو جائے، لیکن بعض دفعہ بے سلیقہ عورتیں بغیر اندازہ کیے پکا دیتی ہیں، اور مہمان زیادہ ہوں اس میں بڑی سستی ہوتی ہے، بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے، پہلے فرما چکا ہے تم میرے مہمان ہو، میں نے رزق کا انتظام کیا ہے، رزق کی تفصیل بھی بیان کر چکا ہے۔ اس کے بعد اولاد کے تعلق میں ڈر جاؤ کہ کھانا کہاں سے دیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کون دیتا ہے، تمہارے کھانے کا بھی تو ہم ہی نے انتظام کیا تھا۔ بعض ہمارے سوچنے والے نیا نظریہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ ہم اس نظریے کے خلاف مضامین شائع کریں، ہرگز ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ نظریہ جو مسلک مسلمہ مسلک ہو خلفاء کا، اور جو بنیادی اہمیت کا مالک ہو، جس کا شرک سے تعلق ہے، اس کے خلاف جماعتی رسائل میں کسی قسم کی مضمون نگاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جماعت سے الگ ہو کر جو مرضی کرو، زبردستی نہیں ہے، مگر یہ اتنا بنیادی اہمیت کا مضمون ہے کہ اس میں وہ اختلاف نہیں ہے جو فروعی اختلافات ہوں، جن کے متعلق کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس مضمون پر لکھو، ادھر بھی لکھو، ادھر بھی لکھو، مگر یہ اس نوعیت کا مضمون نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، کتنی بات کھول دی ہے، تمہیں بھی تو ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش یعنی بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا و ما بطنا، خواہ وہ ان میں سے وہ ان کا ظاہر نظر آتا ہو بے حیائی کا، یا اس میں مخفی بے حیائی پائی جائے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے۔ یہاں اس ولادت کا تعلق ہے، پہلے بھی ایک ولادت کا تعلق تھا، اس میں قتل کے معنی اور تھے۔ وہاں قتل سے مراد فیملی پلاننگ ہے، یہاں فیملی پلاننگ کی خاطر نہیں، بلکہ ایسا بچہ پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے جو فواحش کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اسے قتل کا حق نہیں ہے۔ اور قتل وہ بھی فیملی پلاننگ کے ذریعے کیا گیا ہو، جس طریقے سے بھی کیا گیا ہو، لیکن اسے وہ اور طرح کا قتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کر دیا ہے جان لینا کسی کا۔ اس سے یہ بھی ایک
استعمال ہوتا ہے دوسری آیات سے بھی. کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ناجائز اولاد کو کا حق عام انسانوں سے کم قرار نہیں دیا. یہ ناممکن ہے کہ ناجائز بچے کو انسان باقی انسانوں سے کم تر مرتبہ شمار کر کے کسی پہلو سے ان کو بنیادی انسانی حق سے محروم کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مولود فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اور ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے اور وہ معصوم ہے. اس لیے حرام حلال کی بحث وہاں ان معاملوں میں نہیں چل سکتی. وہ معصوم ہے، اس کی کوئی خطا نہیں. جو خطاوار ہیں ان کے ساتھ اللہ معاملہ کرے گا، لیکن وہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے خدا کے طبی قوانین کے نتیجے میں، ان کے غلط استعمال کی ذمہ داری اس بچے پر نہیں ڈالی جا سکتی. لیکن یہ اتنی جہالت ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچہ اپنانا ہے، ہسپتال سے لینا ہے، کہیں یہ نہ ہو. میں ان سے کہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا بندہ ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا بتاؤ کہاں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کو ذلیل کرو، اس کو کوئی حق نہ دو. بلکہ یہاں تک حق اس کا شریعت میں قائم ہے کہ جو بھی باپ ہے اس کا کہلاتا ہے اسی کا وہ کہلائے گا، اگر وہ معروف ہے. اگر نہیں معروف تو پھر وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو کسی کی طرف بھی منسوب نہ کرو، مگر وہ انسانیت کے حقوق میں برابر کا شریک ہے. کیوں جی؟ اچھا 2 منٹ باقی ہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالحق، اور یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ. الا بالتی ہے احسن، وہ پہلی لائن پڑ گیا تھا حق والی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہے احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے آسن طریق کے، یعنی جس کا خدا پہلے ذکر فرما چکا ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں فرما رہا. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے. وہ اوف الکیلا والمیزانہ، اور ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ کرو. لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. وسعت کے سے مراد میں پہلے بھی کھول چکا ہوں، طاقت نہیں ہے. طاقت وسعت کے اندر بدلتی رہتی ہے. وسعت وہ ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کو صلاحیت بخشی ہے. اس صلاحیت کے اندر رہتے ہوئے کم طاقت انسان ہو سکتا ہے، اور اس میں اس کا بھی قصور ہو سکتا ہے. اس لیے مالا طاقت النابہ کی دعا سکھائی گئی ہے. وہ بوجھ نہ ڈال دینا. وسعت تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے، اور اللہ نہیں بھی ڈالتا. وسعت سب کو ہے نمازیں پڑھنے کی، وضو کرنے کی، لیکن بعض بیمار ہوتے ہیں ان میں طاقت نہیں ہوتی. روزہ رکھنے کی وسعت سب کو ہے، اس لیے روزہ فرض ہے. لیکن جہاں معافی دی گئی ہے وہاں طاقت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں وسعت کا معنی طاقت کرنا درست نہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ کسی قریبی کے متعلق ہی بات کرنی ہو، ایسے شخص کی بات کی جائے یا اس کے معاملے میں جو قریبی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہدوں کو نبھاؤ. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یعنی ان کو پورا کرو، ان پر پورا اترو. یہ تمہیں اللہ نصیحت فرما رہا ہے، تاکیدی نصیحت فرما رہا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہاں تک 2 مٹھیاں ہو گئیں؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ 2 مٹھیوں کی نشانی ہے ان کی کہ وقت ختم ہو گیا. نشان لگا لیں جی اس پہ. تلاوت آگے تک کی ہے یا اسی رکو تک؟ یہ کیا نا بس، ہم تقریباً پہنچ گئے. ہاں اب اگلی میٹنگ کا اب اگلی کلاس کب ہوگی؟ اچھا
وہ جو خط میں نے آپ کو مارک کیا ہوا ہے ان کو بتا دینا یہی جواب ہے اس کا. السلام علیکم.